السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ امارات میں مقیم افراد لازمی ویکسین لگوا لیں، اگر کرونا دوبارہ ہو بھی گیا تو جان کو خطرہ نہیں بنے گا۔ دبئی میں ذہنی مریضہ 1 سالہ بچے کو چھوڑ کر چلی گئی، پولیس نے بچے کی جان بچا لی اور خاتون کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ سعودی عرب جانے کے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبری، فلائٹ آپریشن بحال کرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی سنگین لہر، 1803 نئے کیسز، 2 اموات نے خطرے کی نئی گھنٹی بجا دی۔ دبئی پولیس نے 6 ملاحوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ دبئی میں ایک شخص کی گھٹیا حرکت، سرکاری ہسپتال کی نرس کو تھپڑ مار دیا۔ اماراتی ریاست نے کرونا پابندیوں کی خلاف ورزی پر 30 فوڈ پوائنٹس بند کر دیے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دبئی پولیس نے 6 ملاحوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے ایک بار پھر شاندار کارکردگی دکھا دی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق دبئی پولیس نے ملاحوں کی ایک کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے۔ یہ واقعہ دبئی کریک پر پیش آیا ہے۔ پورٹس پولیس اسٹیشن پر میری ٹائم ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل علی عبداللہ النقبی نے بتایا کہ تجارتی سامان سے لدی ایک کشتی پر وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں سوراخ ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کشتی کے اندر پانی بھر رہا تھا، جس کے بعد اس کشتی میں سوار 6 ملاحوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی تھیں۔ تاہم پولیس نے بروقت کارروائی کر کے ان ملاحوں کی زندگیاں بچا لی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی سنگین لہر، 1803 نئے کیسز، 2 اموات نے خطرے کی نئی گھنٹی بجا دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کرونا کے مزید 1803 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1760 رہی ہے۔ اس عرصے میں 2 افراد کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ یہ نئے کیسز 1,41,862 نئے کیسز کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ اماراتی حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 19 اپریل تک متحدہ عرب امارات میں 4,98,957 رپورٹ ہونے والے کیسز میں سے 4,81,326 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس طرح مملکت میں مجموعی اموات کی تعداد 1,556 تک پہنچ چکی ہے۔ اماراتی ریاست نے کرونا پابندیوں کی خلاف ورزی پر 30 فوڈ پوائنٹس بند کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق اجمان کے میونسپلٹی اینڈ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ماتحت محکمہ صحت و ماحولیات کے ڈائریکٹر خالد الحسینی نے بتایا کہ رواں سال جنوری سے مارچ کے دوران ریسٹورنٹس اور کیفیز وغیرہ پر ہزاروں چھاپے مارے گئے ہیں۔ اس بھرپور کریک ڈاؤن کے نتیجے میں 3,799 فوڈ پوائنٹس کی انسپیکشن کی گئی۔ 139 فوڈ پوائنٹس پر حفظان صحت کے اصولوں اور کرونا SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کا انکشاف ہوا، جن پر جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ 30 فوڈ پوائنٹس کو سنگین خلاف ورزیوں پر بند کر دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران خاص طور پر رہائشی محکموں کی جانب سے ریسٹورنٹس اور کیفیز کی انسپیکشن کی گئی ہے۔ انسپیکشن ٹیموں کی گنتی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ نئے بھرتی کیے گئے اہلکاروں کو خصوصی ٹریننگ دی گئی ہے تاکہ وہ عوام کی صحت اور زندگی کے تحفظ کو 100% ممکن بنا سکیں۔ امارات میں مقیم افراد لازمی ویکسین لگوا لیں، اگر کرونا دوبارہ ہو بھی گیا تو جان کو خطرہ نہیں بنے گا۔
تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے طبی ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام لوگ ویکسین لازمی لگوائیں، کیونکہ اگر ویکسین لگوانے کے بعد کبھی کرونا ہوا بھی تو وہ زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہوگا۔ اگرچہ ویکسین کے بعد کوئی گارنٹی تو نہیں ہوتی کہ کرونا وائرس سے 100% محفوظ رہیں گے، تاہم ویکسین لگوانے کے بعد کرونا کا حملہ زیادہ شدید نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں حالت نہیں بگڑتی اور ہسپتال یا ICU منتقل ہونے کی بھی نوبت نہیں آتی، کیونکہ علامات بہت کم ظاہر ہوتی ہیں۔ ابوظہبی پبلک ہیلتھ سینٹر کی جانب سے ایک اسٹڈی کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریاست میں لوگوں کی بڑی گنتی کی جانب سے ویکسین لگوانے کے بعد کرونا کے یومیہ کیسز میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ ایک اور بات یہ بھی پتہ چلی ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد اگر کرونا ہو بھی جائے تو اس کی شدت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ہسپتال میں داخلے کی نوبت آئے یا ICU میں داخل ہونا پڑے۔ دبئی میں ایک شخص کی گھٹیا حرکت، سرکاری ہسپتال کی نرس کو تھپڑ مار دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں ایک نوجوان نے سرکاری ہسپتال کی نرس کو تھپڑ مار دیا ہے۔ دبئی پولیس نے یہ گھٹیا حرکت کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس شخص کے تھپڑ کی وجہ سے نرس کے سننے کی صلاحیت بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ ایک سرکاری ہسپتال میں پیش آیا، جس کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کا تعلق ایک خلیجی ملک سے بتایا گیا ہے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران استغاثہ نے بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک نوجوان کا والد سرکاری ہسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ ملزم نے اپنے والد کا علاج کرنے والی ٹیم میں شامل ایک نرس کو زوردار تھپڑ مار دیا، جس سے اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا تھا اور اس کی سننے کی حس بھی بری طرح متاثر ہو گئی ہے۔ ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے یہ شرمناک حرکت کی ہے، تاہم اس نے یہ جواز پیش کیا کہ وقوعے کے روز اس کے والد گردن کی چوٹ کی وجہ سے اسپتال میں دم توڑ گئے تھے۔ اس وقت اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اسی صدمے کی کیفیت میں اس سے یہ حرکت ہو گئی تھی۔ سعودی عرب جانے کے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبری، فلائٹ آپریشن بحال کرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب جانے کے خواہش مند افراد تیاری کر لیں، ان کے لیے اہم خوشخبری آ گئی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے عارضی سفری پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی قومی فضائی کمپنی کی جانب سے ٹویٹر پر ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں عنقریب ملک سے عالمی فضائی آپریشن مکمل بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے حوصلہ افزا رد عمل سامنے آیا ہے۔ سعودی فضائی کمپنی کی جانب سے ٹویٹ میں اشارہ دیا گیا ہے کہ بہت جلد مملکت سے بغیر کسی رکاوٹ کے فضائی آپریشن بحال کر دیا جائے گا۔ دبئی میں ذہنی مریضہ 1 سالہ بچے کو چھوڑ کر چلی گئی، پولیس نے بچے کی جان بچا لی اور خاتون کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کو ایک کال موصول ہوئی تھی، جس میں ایک خاتون نے بتایا کہ اس کے ساتھ والے فلیٹ سے ایک بچے کے مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ بچہ اکیلا ہے۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد ایک پولیس ٹیم اس رہائشی بلڈنگ کی جانب فی الفور روانہ کر دی گئی۔ اس فلیٹ کا دروازہ کھولا گیا تو اندر ایک بچہ لیٹا ہوا زار و قطار رو رہا تھا۔ اس بچے کو فوری طور پر دبئی فاؤنڈیشن فار وومن اینڈ چلڈرن منتقل کیا گیا اور اس کی گمشدہ والدہ کی تلاش شروع کی گئی۔ بالآخر یہ خاتون اپنی رہائشی عمارت کے قریب ہی ایک سڑک پر پریشان حالت میں مل گئی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کسی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ خاتون کا خاوند کاروباری مقصد کے لیے امارات سے باہر گیا تھا، تاہم اس ملک میں کرونا کی وجہ سے ایئرپورٹس بند کر دیے گئے تھے۔ خاوند کے کئی ماہ تک واپس نہ آنے کے بعد وہ ہر وقت ڈری رہتی تھی، جس سے اسے نفسیاتی مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ دبئی پولیس نے ساری بات سننے کے بعد اس کے خاوند سے رابطہ کیا اور پھر اس ملک میں اپنے قونصل خانے کے ذریعے اس کی وطن واپسی کے انتظامات اور متعلقہ اخراجات بھی خود سے کیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔